السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے یہ ہے واجبات نماز، یعنی وہ چیزیں جو نماز کے اندر واجب ہیں۔ واجب کے لفظی معنی یوں تو ضروری کے آتے ہیں، یعنی جو چیزیں ضروری ہیں، لیکن ہم نے اصول فقہ کے اندر یہ چیزیں پڑھی کہ واجب الگ چیز ہے اور فرض الگ چیز ہے۔ فرض اور واجب میں تھوڑا سا بنیادی فرق ہم نے پڑھا۔ عطا اللہ صاحب مائک اپنا آف کر دیجیے آپ۔ قبل اس کے کہ ہم کلاس کا آغاز کریں، جو پچھلا سبق تھا اس کے متعلق ہم تھوڑا سا ریویژن کر لیں۔ میں آپ سے سوالات کروں گا اس کے متعلق، آپ اپنے اس میں کمنٹس میں آپ جواب دے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ فرائض نماز کتنے ہیں؟ فرائض نماز کتنے ہیں، اس کے جواب آپ لکھ لیجئے۔ فرائض نماز کتنے ہیں؟ سارے حضرات اپنا جواب اس میں لکھ لیں۔ فرائض نماز کمنٹس میں آپ جواب دے دیجئے جلدی جلدی۔ فرائض نماز کتنے ہیں؟ کچھ حضرات نے 14 لکھا ہے، کچھ نے 7۔ محترم نشاد صاحب مائک آن کیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے 14 جواب دیا ہے، آپ تھوڑی سی وضاحت کریں گے سامعین کے لیے؟ جی اس میں شرائط نماز آتی ہیں 7 اور 7 آتے ہیں ارکان نماز۔ جی، تو شرائط نماز اور ارکان نماز میں کیا فرق ہے بنیادی طور پر؟ شرائط نماز نماز کے لیے شرط ہیں، ان کا ہونا نماز سے پہلے، مطلب رکن جو ہے نماز ہے، نماز ادا کرنے سے پہلے ان کا ہونا ضروری ہے۔ اور جو ارکان ہے وہ نماز کے اندر آتے ہیں، نماز کے پارٹس ہم بول سکتے ہیں ان کو۔ جی بہتر۔ شرائط نماز جو ہیں اس میں نے زور دے کر بہت تفصیل سے اور بہت زیادہ تاکید کے ساتھ یہ بات بیان کی تھی کہ فرائض نماز 14 ہیں، یعنی وہ چیزیں جو نماز میں یا نماز کے لیے فرض ہیں، ضروری ہیں، وہ 14 ہیں۔ ان میں سے پھر 7 وہ ہیں جو نماز سے پہلے ہونی چاہیے مکمل، جن کو ہم شرائط کہتے ہیں، اور 7 وہ ہیں پھر جو نماز کے دوران جن کو مکمل کیا جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں ارکان۔ ان میں سے ایک رکن ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ ایک رکن ہے۔ تنویر حسین صاحب آپ مائک آن کر کے بتا سکتے ہیں تکبیر تحریمہ کے متعلق کچھ؟ یہ رکن ہے یا شرط ہے، اس کے متعلق کچھ تھوڑی بہت گفتگو آپ کر سکتے ہیں تنویر حسین صاحب۔ ڈاکٹر سعید ارتضیٰ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ تکبیر تحریمہ کے متعلق بتا سکتے ہیں کچھ؟ جی، اللہ اکبر کہنا جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں پہلے تو یہ رکن ہے یا شرط ہے؟ نہیں، یہ رکن ہے نماز کے اندر۔ اس میں کچھ اختلاف ہے کچھ؟ وہ یاد نہیں۔ اچھا کوئی بات نہیں۔ افسانہ ناز
افسانہ ناز، آسیہ بانو، طاولہ صاحب آپ بتا سکتے ہیں؟ جی یہ تو پہلا رکن ہے نماز کا، لیکن کچھ لوگوں کا اختلاف ہے۔ کیا اختلاف ہے؟ اختلاف مطلب کچھ مفسرین کا یا محدثین کا؟ یہ فریدہ کیونکہ یہ صاحبہ، شروعات ہے، یہ نماز کے باہر بھی ہو سکتا ہے، نماز کے اندر بھی، شرط بھی اس کو مان سکتے ہیں، اس کو رکن بھی مان سکتے ہیں۔ جی بہتر، اب مائک آف کر دیجئے سارے حضرات۔ تکبیر تحریمہ کے متعلق ایک اختلاف ہے کہ یہ رکن نماز ہے یا شرط نماز ہے، فرض ہے، ضروری ہے، چاہے آپ رکن مان لیں یا چاہے اس کو ہم رکن مان لیں یا چاہے ہم اس کو شرط مان لیں، فرض بہر صورت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو کس کیٹیگری میں ہم رکھیں، ارکان والی کیٹیگری میں یا ہم اس کو شرائط والی کیٹیگری میں رکھیں؟ تو فقہائے احناف کے نزدیک، ہمارے نزدیک یہ کہ جس کیٹیگری میں پڑتا ہے وہ ہے شرائط نماز، لیکن اس کو عموماً اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے ارکان نماز کے اندر۔ جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تکبیر تحریمہ آپ کو ارکان نماز کی لسٹ میں ہی ملے گا، شرائط نماز میں نہیں ملے گا۔ یہ ایک اختلاف تھا جو میں نے اس میں روشنی بھی ڈالی تھی تھوڑی بہت، کہ اس کے بعد انسان نماز کے اندر جب انسان تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہے، تو اب اس کے بعد وہ نماز کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اب جو حلال چیزیں تھیں وہ اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ یعنی تکبیر تحریمہ وہ ایک بارڈر پر ہے، ارکان اور شرائط کے بالکل درمیان میں ہے۔ تو اب اس کو کن کے ساتھ رکھیں گے؟ بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو ہم ارکان میں ہی دہرائیں، ارکان کے ساتھ ہی اس کو رکھ لیں گے ہم۔ اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہ نماز ایک ساتھ ہے تو نماز کے ساتھ ہی اس کو رکھیں گے۔ لیکن نماز سے پہلے نیت یا نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا، یہ بھی اسی وقت ہوتا ہے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو آپ کا ضروری ہے آپ قبلے کی طرف رخ کریں۔ جس طرح ضروری ہے نماز کے لیے آپ تکبیر تحریمہ کہیں، اسی وقت ضروری ہے آپ قبلہ رخ ہو جائیں۔ نماز کے دوران آپ قبلے سے ہٹ گئے، آپ کی نماز گئی۔ تو اس کا مطلب کہ اس میں جو بحث ہے یہ بہت باریکی والی بحث ہے۔ ویسے بھی یہ چیز آپ یاد رکھ لیجئے، فقہ کے اندر، فقہ اس کو یہ قانون ہوتا ہے، اس میں لاز، رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ اس میں اس کو سمجھنے کے لیے ایک تو انسان کا دماغ بہت تیز رہنا چاہیے، اور دوسری کہ آپ کلاس میں موجود رہیں، حاضر رہیں، اور جن چیزوں کو آپ سمجھنا چاہ رہے ہوں ان کو بالکل انہماک کے ساتھ سمجھیں، بالکل توجہی اور یکسوئی کے ساتھ آپ ان کو سمجھیں، تب جا کر آپ چیزوں کو سمجھ سکیں گے۔ اور اس کے لیے دو چیزیں بڑی ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ ایک جو میتھمیٹکس میں جو آپ عموماً دیکھتے ہو نا، ریزننگ، اگر وہ کسی کی اسٹرانگ ہو تو اس کے لیے فقہ کو سمجھنا بڑی آسان بات ہوتی ہے۔ دوسری لاجکس، کسی بھی چیز کے پیچھے کا جو ریزن ہے، لاجک ہے، وہ اگر انسان کا اسٹرانگ ہے اور سمجھ میں آتا ہے تو فقہ اس کے سمجھ میں زیادہ آئے گا پھر۔ اور اگر یہ چیزیں ذرا کمزور ہیں تو پھر انسان کو یہ موضوع تھوڑا خشک اور تھوڑا بھاری محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے آج کا جو یہ واجبات نماز ہے، یہ میں نے آپ کے گروپس میں پہلے ہی شیئر کیا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں ہو سکتا ہے دقت ہو جائے، یا سمجھنے میں آپ کو یعنی کچھ چیزیں آپ کی سمجھ میں نہ آئیں، یا کچھ چیزیں آپ کو محسوس ہو جائے کہ یہ تو سیم ہی ہے، ان میں فرق کیا ہے۔ اس لیے میں نے یہ پہلے ہی آپ کو شیئر کیے تھے کہ تاکہ آپ یہ دیکھیں، خود سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو چیزیں آپ کی ذہن میں اور سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں وہ پھر آپ کلاس میں زیادہ توجہی کے ساتھ آپ سنیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے آج کا جو سبق ہے وہ واجبات نماز ہے۔ اور ایک چیز جیسے یہاں پر بھی ایک لائی گئی تو میں اس کا آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ فقہ کے یہ جو قرآن کریم کی
تفسیر کے حوالے سے جو اختلاف ہوتا ہے علماء کا، اس میں ہم کہتے ہیں مفسرین کی آرا، مفسرین کی رائے، مفسر ان کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ احادیث کے اندر جو آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں محدثین کی آرا، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ محدثین کا اختلاف ہوتا ہے۔ اور فقہ کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے یہ محدثین اور فقہا کا نہیں ہوتا ہے، یہ محدثین اور مفسرین کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ فقہا کا ہوتا ہے۔ فقہا ان کو ہم کہتے ہیں، فقیہ اس کی جمع فقہا، ٹھیک ہے۔ تو فقیہ یعنی جو فقہ پر مہارت رکھ رہا ہو اور فقہ کا بہت گہرا عالم جو ہو اس کو فقیہ کہتے ہیں، اسی کی جمع پھر فقہا آتا ہے۔ تو اس میں جو اختلاف بیان کیا جائے گا وہ فقہا کا اختلاف ہوگا، محدثین یا مفسرین کا اختلاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے پرٹیکولر چیزیں ہوتی ہیں، کچھ مسائل ہوتے ہیں جہاں پر فقہا، محدثین اور مفسرین کا اختلاف آتا ہے، تو وہاں پر اس کو ہم مینشن بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھی جو میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کے گوش گزار کر لوں۔ اب دیکھ لیجئے واجبات نماز۔ واجبات نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا ادا کرنا نماز میں ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ واجبات نماز نماز کے اندر ضروری چیزیں ہیں۔ اگر بھولے سے کوئی واجبات نماز میں سے کوئی واجب چھوٹ گیا، بھولے سے، انجانے سے، جان بوجھ کر آپ نے نہیں چھوڑا، غلطی سے چھوٹ گیا، تو اس کے لیے ضروری ہے آپ سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر انجانے میں آپ کی نماز میں کوئی واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنے سے وہ نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ فرائض نماز ہم نے پڑھے، ارکان نماز تھے یا شرائط نماز، ان میں سے کوئی رکن اگر چھوٹ گیا، کوئی شرط اگر چھوٹ گئی، مثال کے طور پر آپ بے وضو تھے، نماز کے دوران آپ کو یاد آیا، چوتھی رکعت میں آپ اتحیات مکمل کر چکے تھے، اس کے بعد آپ کو یاد آیا ہو میرا تو وضو نہیں تھا، تو آپ یہ سمجھیں کہ میں سجدہ سہو کر لوں اور میری نماز ٹھیک ہو جائے، تو اس سے درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ قیام کرنا بھول گئے، آپ قرات کرنا بھول گئے، آپ سجدہ کرنا بھول گئے، تو اب اس صورت میں کوئی بھی فرض اگر چھوٹ جاتا ہے تو وہ سجدہ سہو سے ادا نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے سجدہ سہو سے نماز درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ فرض چھوٹ گیا، انجانے میں چھوٹ گیا، جان بوجھ کر آپ نے چھوڑ دیا، نماز آپ کو ریپیٹ کرنی پڑے گی، اس میں کوئی چانس صحیح ہونے کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز واجبات میں اگر کوئی چیز انجانے سے، بھولے سے، غلطی سے چھوٹ گئی تو اس کے لیے ضروری ہے آپ سجدہ سہو کر لیں۔ اگر سجدہ سہو کر لیا، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ کی نماز درست ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا تو آپ کو نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ انجانے سے کوئی فرض آپ نے چھوڑ دیا۔ دوسرا، آپ نے جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑ دیا تو اب آپ کی نماز سجدہ سہو سے بھی درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ انجانے سے چھوڑا تھا تو اس کا اعادہ، اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، اس کا کفارہ ہو سکتا ہے سجدہ سہو، ٹھیک ہے۔ لیکن جان بوجھ کر آپ نے اگر کوئی واجب چھوڑ دیا تو اب اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے، اس کا کفارہ ممکن نہیں ہے، اب دوبارہ نماز دہرانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے واجبات نماز۔ اور جو نماز کے اندر جو چیزیں واجبات ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ اگر غلطی سے کوئی چھوٹ جائے چیز، کوئی واجب چھوٹ گیا غلطی سے، سجدہ سہو سے نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن جان بوجھ کر کوئی چیز آپ نے کوئی واجب چھوڑ دیا تو نماز درست نہیں ہوگی، دوبارہ نماز دہرانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیجئے واجبات نماز 14 ہیں، فرائض نماز بھی 14 تھے، ان میں سے 7 ارکان تھے اور 7 اس میں شرائط تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو واجبات نماز ہیں یہ بھی 14 ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو واجب ہے وہ ہے فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا۔ فرض کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں، فجر میں تو 2 ہی رکعتیں ہیں، ظہر، عصر اور عشاء میں 4 رکعتیں ہیں، تو ان میں پہلی 2 رکعت میں، اسی طرح مغرب میں 3 رکعتیں ہیں، تو پہلی 2 رکعتوں میں جو ان میں قرات کرنا جو ہے یہ فرض ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ قرات کرنا تو ہم نے پڑھا یہ رکن ہے، تو ہاں یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ پہلی 2 رکعت میں قرات کرنا فرض ہے۔ تو یہی چیز میں آپ کو سمجھا رہا تھا، جو فقہ ہوتا ہے یہ قانون ہے، یہ رولز اور لاز والی کتابیں ہیں،
ان میں قوانین ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کوئی قانون داں ہوتا ہے، قانون کو جاننے والا ہوتا ہے، جتنا بڑا قانون داں ہوتا ہے وہ اس قانون میں، ان قوانین میں، ان لاز میں وہ اتنے وہ جو ہے لوپ ہولز نکال سکتا ہے، وہ اتنی چیزیں چونکہ اس کو قانون زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آتا ہے، تو اس میں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ جو عام انسان کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں، وہ کہیں سے ایک پوائنٹ نکال کر جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا عموماً عدالتوں وغیرہ میں تو بڑے بڑے مجرم کسی ایک فلاح کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، تو وہ اس قانون داں کی مہارت ہوتی ہے. تو یہ بھی قوانین کی کتاب ہے، اس میں بھی قوانین بیان کیے گئے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے نکات ہوتے ہیں. جیسے ایک پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا وضو کے اندر، جب ہم نے پڑھا تھا وضو کے بیان میں، ہم نے پڑھا مائع مستعمل، کہ وہ پانی جس کو وضو کے ذریعے ہم نے استعمال کیا یا غسل کے لیے استعمال کیا، اب اس سے ہم دوبارہ وضو یا غسل نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اور اس کا حکم کیا تھا؟ ہم نے پڑھا وہ طاہر ہے، پاک ہے، لیکن مطہر نہیں ہے. وہ پاک نہیں کر سکتا، خود پاک ہے لیکن دوسری چیز کو پاک نہیں کر سکتا ہے. یعنی ہم نے پڑھا اس وقت بہت سارے لوگوں کو یہ اشکال ہوا تھا، یہ ایک اعتراض، یعنی سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ چیز کہ پھر اس کے طاہر ہونے کا کیا فائدہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ پاک تو ہے لیکن پاک نہیں کر سکتا ہے. تو وہ یہی مطلب تھا کہ وہ خود پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی جو باریکیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو اسی وجہ سے سمجھ میں آ جائیں گی. اس کے لیے میں نے کہا ریزننگ آپ کی جتنی سٹرانگ ہوگی اتنا انشاءاللہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ فقہ کو سمجھ پائیں گے. تو فرض کی پہلی 2 رکعت کے اندر قرات کرنا فرض ہے. تو قرات کرنا یہ جو ہے فرض کی پہلی 2 رکعت کے اندر جو قرات کرنا ہے یہ واجب ہے. یوں تو قرات کرنا فرض ہے یعنی رکن ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے فرض ہو، وہ چاہے سنتیں ہوں، وہ چاہے نوافل ہوں، واجبات ہوں، کوئی بھی نماز ہو اس میں قرات کرنا فرض ہے. لیکن فجر یہ جو ہے فرض کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں، یہ جملہ جو میں نے جو باتیں ایکسٹرا ایڈ کی اس جملے کے اندر، شاید اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے فرق، کہ فرض کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں جو قرات ہوگی یہ فرض، یہ واجب ہے. ٹھیک ہے، یوں تو قرات کرنا فرض ہے لیکن فرض کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر جو قرات کی جائے گی وہ قرات واجب ہوگی. یعنی ہم 2 رکعتوں کے اندر قرات کرنی ہے، کسی نے دوسری اور تیسری میں قرات کر لی، کسی نے تیسری اور چوتھی میں قرات کر لی، تو اس نے واجب کو چھوڑ دیا. قرات تو کر لی اس نے لیکن واجب کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، فرق شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پہلی 2 رکعت کو قرات کے لیے خاص کرنا، مقرر کرنا کہ پہلی 2 رکعت کے اندر ہم نے قرات کرنی ہے. فرض کی 4 رکعتیں ہیں، 4 رکعت میں 2 میں قرات کرنی ہے، 2 میں نہیں کرنی ہے. تو 2 میں جو قرات کی جائے گی وہ پہلی 2 رکعتیں ہونی چاہیے، آخری 2 رکعتیں نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے واجب کہ آپ پہلی 2 رکعتوں میں قرات کریں، یہ واجب ہے. ورنہ اگر آپ بعد کی 2 رکعتوں میں کریں گے تو آپ واجب کو چھوڑ دیں گے. فرض قرات ہو جائے گی لیکن واجب کو آپ نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. دوسرا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا. فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے. دیکھیے ایک اور چیز آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی، کیونکہ یہ فقہ ہے، اس میں جتنا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اتنا آپ کو مزہ آئے گا. کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ واجب ہے. فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب، سنت کی تمام رکعتوں میں واجب، واجب کی جو واجب نماز ہے جیسے وتر ہے ہر رکعت میں واجب ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو فرض کی ان میں جو ہے بین القوسین یعنی بریکٹ کے اندر جو بات بیان کی ہے کہ فرض کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہوتی ہے ان میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ میں سے ہو سکتا ہے بعض لوگ کہیں یہ کیا ہے، پھر میں آپ کو دکھاؤں گا. جو اگلا سبق ہے ہمارا اس میں سنن نماز ہیں، ان میں سے دیکھ لو 11 نمبر کی جو سنت ہے، فرض کی آخری یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا. تیسری چوتھی رکعت میں جو سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی فرض نماز، وہ سنن نماز کے اندر ہے، نماز کی سنت ہے، وہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کہ فرض کی پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور آخری 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا وہ سنت ہے. ٹھیک ہے،
تیسرا، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملانا، ایک بڑی آیت پڑھنا یا 3 چھوٹی آیات پڑھنا۔ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہ ملانا چاہیے، کہ جو فرض کی پہلی اور دوسری رکعتیں ہیں ان میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت مزید ملانا یہ بھی واجب ہے۔ اوورآل قرات کرنا فرض ہے، پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، پہلی 2 رکعتوں کو خاص کرنا قرات کے لیے، یہ واجب نمبر 1 ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نمبر 2 ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے ان میں قرات نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا اس کے بعد سورت ملانا، تو یہ آپ کہیں گے قرات میں ترتیب ملحوظ رکھنا، پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اس کے بعد سورت پڑھی جائے گی۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سورہ فاتحہ ہے وہ مقدم ہوگی، پہلے پڑھی جائے گی، اس کے بعد سورت کو اس کے ساتھ ملایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ سعید ارتضیٰ صاحب، آپ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں ذرا؟ آپ مجھے بتائیے، اگر کسی شخص نے پہلے سورت پڑھی اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھا تو اس کی نماز کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھ آپ بتا سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ جی بولیے۔ جی نہیں۔ اچھا نہیں۔ نشاد صاحب؟ جی سجدہ سہو سے میرے خیال سے نماز ہو جائے گی۔ ہاں، بس اب مائک آف کر لیجیے، کہ جو ہم نے پڑھا کہ یہ واجب ہے، اگر کسی شخص نے واجب کو چھوڑ دیا تو آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ گویا اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ نے پہلے سورت پڑھ لی، اس کے بعد آپ کو یاد آیا میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھی نہیں، آپ نے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو اب آپ نے ایک واجب کو چھوڑا ہے غلطی سے، تو آپ آخر میں سجدہ سہو کر لیجئے، نماز درست ہو جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نے مائک آن کروایا تھا تاکہ یہ مسئلہ آپ کے سب کے ذہن میں سمجھ میں آ جائے۔ تو پہلے جو 4 واجبات ہیں نماز کے اندر وہ سورہ فاتحہ سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، سورہ فاتحہ بھی، اس کے ساتھ قرات بھی، دوسری سورت بھی۔ دوسری چیز سورہ فاتحہ پڑھنا ہر رکعت کے اندر، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنت اور نوافل کی ہر رکعت میں، ٹھیک ہے، یا اسی طرح واجبات کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اسی طرح تیسرا سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا، اور چوتھا پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا اس کے بعد دوسری سورت ملانا، ٹھیک ہے۔ یہ 4 امید کرتا ہوں یہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگر کسی کو ان 4 میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لے فوراً، فٹافٹ۔ ان 4 پوائنٹس میں اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پہلی 2 رکعتوں میں پڑھنا ضروری ہے، دوسری 2 رکعتوں میں پڑھنا ضروری نہیں، یہ ایک حدیث پاک میں نے سنا تھا کہیں سے کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں وہ نماز نہیں، بخاری کا سورہ حوالہ۔ فاتحہ ہم نے پڑھ لی نا پہلی 2 رکعتوں میں۔ ہاں، پہلی 2 رکعت کے اندر سورہ فاتحہ ہو گیا، ٹھیک۔ آخری 2 رکعت میں سنت ہے، وہ جب سنت کا بیان بھی آئے گا اس میں انشاءاللہ پھر مزید بحث کی جائے گی۔ جی، ان 4 پوائنٹس میں کسی کا اور کوئی سوال ہے؟ کیونکہ یہی زیادہ اس میں مشکل تھے، آگے جو ہے وہ آسان ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی بات ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو ان 4 پوائنٹس میں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی آپ نے فرمایا کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، تو دوسری 2 رکعتوں میں پھر کیا پڑھیں ہم؟ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو
یہ قرات کرنا تو فرض ہے. قرات کرنا فرض ہے، وہ پہلی 2 رکعت کے اندر قرات کرنا ہے، آخر کے 2 رکعت کے اندر نہیں. آخر کے 2 رکعت میں، یہ سنن نماز میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے بھی، لیکن پھر بھی میں بتا رہا ہوں، اگر کوئی شخص آخر کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کے لیے کم از کم تھوڑی دیر قیام کرنا ضروری ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر وہ سورہ فاتحہ کی جگہ الحمدللہ 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 کہے یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے 3 دفعہ، تو اس کا جو قیام ہے اس میں جو قرات جو سورہ فاتحہ پڑھنا تھا وہ سنت بھی ادا ہو جائے گی، سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. آخر کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے، فرض یا واجب نہیں ہے آخر کی 2 رکعتوں میں، ٹھیک ہے. اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے، خاموش بھی کھڑا رہے، یعنی انفرادی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، تب بھی اگر آخر کی 2 یا امام ہے آخر کی 2 رکعت میں اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، خاموشی کے ساتھ کھڑا رہا، تب بھی اس کی جو نماز ہے وہ درست ہو جائے گی، مقتدیوں کی نماز بھی درست ہو جائے گی. یا اگر وہ سورہ فاتحہ کی جگہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تحمید تقدیس بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے تعریف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، پاکیزگی بیان کر رہا ہے، تب بھی ادا ہو جائے گا. جیسے الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اس نے کہہ دیا، اس سے بھی جو ہے ادا ہو جائے گی، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو سورہ فاتحہ پڑھنا اس میں زیادہ ثواب. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی، انسان جب نا نماز کے لیے جاتا ہے تو ایک رکعت میں چھوٹتا نہیں ہے، لیکن وہ پہنچتا ہے رکوع میں. ٹھیک ہے، انسان رکوع میں چلا جاتا ہے ڈائریکٹلی. ٹھیک، اس کا وہ ایک والا رکعت ہو جاتا ہے کہ وہ لاسٹ میں پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ میں. تھوڑا سا اس میں جب وہ کنفیوژن امام ہے. کے ساتھ یہ جی پچھلے ایک سبق میں بھی سوال آیا تھا، جب امام کے ساتھ آپ رکوع میں شامل ہو گئے، لیکن ضروری ہے کہ آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں، کم از کم 1 سیکنڈ. آپ نے اللہ اکبر کہا، امام بھی اللہ اکبر رکوع کے اندر تھا، جب آپ رکوع کے اندر گئے اس کے بعد اگر امام اٹھ گیا آپ کے جانے کے بعد، تو آپ کا رکوع ہو گیا اور آپ کی نماز بھی ہو گئی. یہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ من ادرک مطلب وہ الرکوع رکعت فقد ادرک الرکعہ، ہو. جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی. ٹھیک ہے، اس کے لیے قرات کرنا ضروری نہیں ہے. ویسے بھی بعض لوگ کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے. فرض تھی قرات جو اس سے ساقط ہو گئی، جب فرض ساقط ہو گیا تو واجب آٹومیٹیکلی ساقط ہو جائے گا، پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. صرف لیکن میں نے یہ 3-4 موسٹ میں آف دا اگر کوئی ٹائمز میں نے کسی کا دیکھا ہے کہ سوال. جی لیکن موسٹ آف ٹائمز جو میں نے دیکھا ہے جو اہل حدیث ہیں وہ پھر سے وہ رکعت پڑھ لیتے ہیں. ایسا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے. ہم لوگ حنفیہ والے نہیں پڑھتے ہیں لیکن وہ پڑھتے ہیں. اگر وہ رکوع میں بھی جاتے ہیں تب بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ رکوع پہلا والا جو ہے سورہ فاتحہ نہیں ہو رہا ہے تو لاسٹ میں پڑھ لیتے ہیں وہ رکعت. ایسا بھی وہ چونکہ ہمارا جو مسلک ہے وہ ہے کہ امام کے پیچھے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نہ ہم قرات کرتے ہیں. احناف کا جو مسلک ہے کہ امام کے پیچھے نہ تو سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی نہ قرات کی جائے گی، ٹوٹلی کچھ بھی نہیں. اور جو اہل حدیث حضرات ہیں یا شوافی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، امام کے لیے بھی ضروری ہے اور مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے. ان کے نزدیک اگر سورہ فاتحہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اہل حدیث حضرات ہوں یا شوافی ہوں، امام اگر رکوع کے اندر ہے تو یہ اللہ اکبر کر کے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں. اگر امام رکوع میں ہے ٹھیک، اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے جو امام کا قومہ ہوتا ہے رکوع کے بعد جب کھڑا ہو جاتا ہے تو اسی میں شامل ہو جاتے ہیں. ویسے تو ایک تو یہ بھی ہے. بہرحال وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس پر ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. میں جو 4 اس میں ہم نے پڑھے تھے، میرا مسئلہ تھا ان میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا وقفہ رکھا تھا ہم نے. اب دیکھ لیجئے آگے جو 5واں واجب ہے وہ ہے قرات کرنا. قرات رکوع اور سجود میں ترتیب قائم رکھی جائے. ہم نے اس سے پہلے پڑھے سورتوں کے اندر، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے اس کے بعد سورت ملائی جائے اس کے ساتھ. یہ ہم نے پڑھا. ان میں جو تلاوت ہے اس میں ترتیب رکھنی ہے. اب ہم اس میں پڑھ رہے ہیں کہ قرات، رکوع اور سجدوں میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی پہلے قرات کی جائے گی، اس کے بعد رکوع ہوگا، اس کے بعد سجدہ ہوگا، اس کے بعد تشہد ہوگا، اس کے بعد نماز ختم کی جائے گی.
یعنی ترتیب ضروری ہے نماز کے اندر. ایسا نہیں کہ آپ نے پہلے سجدہ کر لیا، اس کے بعد اوپر اٹھے آپ، پھر رکوع کر لیا، اس کے بعد آپ اتحیات میں بیٹھ گئے. یہ نماز، جیسے ہم نے وضو میں نے کہا تھا کہ آپ اگر پہلے پاؤں دھو لیتے ہیں، پھر سر کا مسح کر لیں، پھر بازو دھو لیں، پھر چہرہ دھو لیں، آپ کا وضو ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ترتیب فرض نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا لیکن وضو ہو جائے گا، آپ پاک ہو جائیں گے. اسی طرح نماز میں یہ چیز فرض ہے ترتیب، تو اس میں ترتیب کا خیال رکھنا یہ جو ہے واجب ہے ترتیب، اس میں ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے. اب مجھے آپ بتا دیجئے، جس کو میں بتاؤں گا وہ بتا دیجئے کہ اگر کسی شخص نے پہلے رکوع کر لیا، پھر جو ہے وہ سجدے میں چلا گیا، پھر اس کو خیال آیا مجھے تو قرات کرنی میں جو ہے قرات کرنا بھول گیا تھا، وہ سجدے سے ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا، قرات کی، اس کے بعد پھر تشہد میں بیٹھ گیا، تحیات اس نے پڑھ لیا. مجھے بتائیے کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ محترم بشارت علی صاحب، آپ اپنا مائک آن کر کے جواب دے سکتے ہیں. جی یہ تو بولیے. نماز تو ہو جائے گی لیکن سجدہ سہو کرنا لازم ہے. بالکل بہتر، ماشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم واجبات کا بیان پڑھ رہے ہیں، اور واجبات کا میں ہے ہی کہ اگر انجانے سے چھوٹ گیا، غلطی سے چھوٹ گیا، تو ہم سجدہ سہو کر کے نماز کو ہماری نماز درست ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے پھر نماز درست نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو پانچواں واجب ہم نے پڑھا جو ہے ترتیب رکھنا. ارکان کے اندر جو ارکان نماز ہیں وہ ترتیب سے ادا کیے جائیں. نمبر 6 قومہ. ہم نے قیام پڑھا، اسی قیام سے ایک لفظ نکلتا ہے قومہ. قومہ کے معنی بھی ہوتے ہیں سیدھا کھڑا ہونا، یعنی رکوع کے بعد جب انسان کھڑا ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قومہ. رکوع سے پہلے جو انسان کھڑا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں قیام، اور رکوع کے بعد جب انسان سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قومہ. تو یہ قومہ واجب ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی بسا اوقات بہت سارے لوگ عموماً اس میں اور اس کے بعد جو جلسہ آ رہا ہے، جلسہ کہتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا. 2 سجدوں کے درمیان، ایک سجدے میں ہم گئے پھر اٹھے، جو ہم اتحیات والی پوزیشن میں بیٹھتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان، اس کو جلسہ کہتے ہیں. جلسہ کے معنی بیٹھنے ہوتے ہیں، تو جلسہ کے معنی بیٹھنے کا ایک وقفہ. تو اس وقفے میں جو ہم بیٹھ رہے ہیں اس میں اطمینان کے ساتھ بیٹھنا واجب ہے. تو عموماً آپ نے ان 2 واجبات میں بہت زیادہ کوتاہی ہوتے ہوئے دیکھی ہوگی کہ لوگ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ابھی پورے کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، ایک سجدے سے اٹھے ہوتے ہیں دوسرے سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں، دونوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھے نہیں ہوتے ہیں. جب اس میں کوتاہی ہو گئی، اگر غلطی سے ہوا تو سجدہ سہو واجب ہے، سجدہ سہو سے نماز ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اگر جان بوجھ کر رہے ہیں یا ہم نے عادت بنا لیا ہے، عادت بنا لیا مطلب جان بوجھ کر رہے ہیں، تو عادت بھی اگر بنا لیا ہے اس چیز کو تو پھر نماز درست نہیں ہوگی، پھر نماز دہرانی پڑے گی. اس لیے اس چیز میں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، خود بھی اور دوسرے جو آپ کے دوست احباب ہوں یا گھر والے ہوں ان کو بتانا چاہیے کہ قومہ اور جلسہ یہ دونوں واجبات نماز ہیں، نماز کے اندر ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آیا اور اس نے جلدی جلدی نماز مکمل کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ واپس جائیے، دوبارہ نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی. وہ پھر گئے اور دوبارہ نماز پڑھی، جلدی جلدی نماز پڑھ لی اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے پھر فرمایا واپس جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، آپ نے نہیں پڑھی. 3 دفعہ وہ شخص نماز پڑھتا ہے لیکن تینوں دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیتے ہیں. اور پھر وہ شخص، وہ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ایسی نماز آتی ہے، آپ مجھے نماز سکھا دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو نماز سکھلائی اس میں آپ نے ان چیزوں کو تفصیل سے بیان فرمایا کہ جب رکوع کریں تو رکوع میں آپ بالکل مستوی سیدھے ہو جائیں، آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے، رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور یہاں تک کہ حتیٰ تستوی قائما، آپ کھڑے ہو کر بالکل مستوی سیدھے ہو جائیں، پھر آپ سجدے میں جائیں، اور جب سجدے سے اٹھیں تو حتیٰ تطمئن جالسا، یہاں تک کہ آپ بیٹھتے ہوئے آپ مطمئن ہو جائیں، اطمینان آپ کو ملے، پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے. ایسا نہیں کہ بہت سارے لوگوں کو تو آپ نے ایسے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ سجدے میں جو ہاتھ رکھتے ہیں اور سجدے سے سر کو اٹھا لیا، ہاتھ اٹھانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، وہیں سے دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں. تو وہ 2 سجدے نہیں مانے جائیں گے، وہ صرف ایک ہی سجدہ ادا ہوگا، وہ دوسرا سجدہ نہیں ہوگا.
اس لیے کہ سجدہ تب ختم ہوگا جب جو فقہا کی اس میں بحث ہے، جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. سجدہ تب ختم ہوگا جب بیٹھنے کی حالت کے انسان زیادہ قریب ہوگا. اگر سجدے والی حالت کے انسان زیادہ قریب ہے تو اس کو سجدہ ہی مانا جائے گا، اس کو بیٹھنا نہیں مانا جائے گا. تو ان کو دونوں کو ایک ہی سجدہ، جیسے ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے سجدہ کر لیا اور مان لو آپ کے جو ہے پیشانی میں وہاں کوئی چیز تھی جو چپ گئی، تو آپ فوراً پیشانی کو اوپر اٹھا کر اس چیز کو ہٹا کر دوبارہ سجدہ کرتے ہیں، وہ ایک ہی سجدہ مانا جاتا ہے، اس کو دو سجدے نہیں مانا جائے گا. اسی طرح سے آپ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، آپ نے صرف گردن اٹھائی اور آپ نے دوبارہ سجدہ کر لیا، تو وہ دو سجدے نہیں، ایک ہی سجدہ ادا ہوگا. اگر آپ کے آس پڑوس میں، آپ کے دوست احباب میں، آپ کے گھر والوں میں کوئی اس طرح سے نماز ادا کرتا ہے تو ان کو یہ تفصیل سمجھا دیجیے. نمبر 8، تعدیل ارکان، یعنی نماز کے تمام ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا. اوپر تھا جلسہ، سجدے کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا. اس کو الگ کیوں کیا گیا، وہ الگ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ جلسہ واجب ہے اور ارکان وہ فرض ہیں، ارکان نماز فرض ہیں. ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے. ان کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں جلسہ، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اس کو بھی اطمینان سے ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ان کو الگ سے بیان کیا گیا کہ وہ ارکان میں ہے اور یہ واجب میں سے. نمبر 9، قعدہ اولا، یعنی جو پہلی مرتبہ ہم بیٹھتے ہیں 2 رکعت پر جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قعدہ اولا، اور آخر کی 2 رکعت پہ جو بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قعدہ اخیرہ. یہ میں نے پچھلے کلاس میں بھی سمجھایا تھا. قعدہ اولا 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں تشہد پڑھا جا سکے. تشہد کہتے ہیں التحیات سے لے کر اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، ٹھیک ہے، محمد رسول جو ہے عبدہ و رسولہ تک جو تشہد ہے درود شریف سے پہلے تک، اس کو کہتے ہیں تشہد. تو قعدہ اولا کرنا، التحیات پڑھنا نہیں، قعدہ اولا کرنا، اتنی دیر بیٹھے رہنا 2 رکعتوں کے بعد یہ واجب ہے. ٹھیک ہے، قعدہ اولا واجب. ہم نے پڑھا قعدہ اخیرہ جو ہے وہ فرض ہے. قعدہ اخیرہ پڑھنا نہیں، اس میں تشہد پڑھنا نہیں، بلکہ اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے آخری قعدہ جب ہم کر رہے ہوں گے. لیکن جب ہم 2 رکعت کے بعد بیٹھ رہے ہیں اس بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، اور سجدوں کے بعد 2 رکعت پر یا تیسری پر یا چوتھی رکعت پر بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ قعدہ. ٹھیک ہے، قعدہ یا قعود کے معنی میں بیٹھنے ہوتے ہیں، اس کو قعدہ کہتے ہیں. اور 2 سجدوں کے درمیان جو چھوٹا سا وقفہ ہوتا ہے بیٹھنے کا اس کو جلسہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آصف اقبال صاحب، شاید آپ نے کچھ ہینڈ ریز کیا ہے، کوئی کوشچن ہے؟ میں نے وہ پہلے کیا تھا، اس کے لیے وہ اختلافی مسئلہ جو آپ نے پوچھا تھا. ٹھیک ہے. تو قعدہ جلسہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کہتے ہیں، اور قعدہ سجدے کے بعد جس میں ہم التحیات پڑھتے ہیں اس بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ 2 کام ہیں، ایک ہے قعدہ کرنا یعنی بیٹھنا، دوسرا ہے اس میں التحیات پڑھنا. ٹھیک ہے، بیٹھنا جو ہے یہ آخری مرتبہ جب ہوگا تب تو فرض ہے، لیکن 2 رکعت پر بیٹھنا جو ہے یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر 10 جو ہے قعدہ اولا اور قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنا. قعدہ کرنا پہلا قعدہ یعنی قعدہ اولا کرنا واجب، اور اس میں التحیات پڑھنا یہ دوسرا واجب. ٹھیک ہے. اسی طرح جو قعدہ اخیرہ ہوگا وہ کرنا فرض ہے، اور اس میں التحیات پڑھنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا امید کرتا ہوں. قعدہ اولا کرنا واجب ہے اور قعدہ اخیرہ کرنا فرض ہے، اور دونوں میں التحیات کو پڑھنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. نمبر 11، جہری نماز میں جہری قرات کرنا اور سری نماز میں سری قرات کرنا. جن نمازوں میں زور سے قرات کی جاتی ہے ان کو جہری نمازیں کہا جاتا ہے. جہری نمازیں کون کون سی؟ ان نے تفصیل بیان کی تھی خود ہی. جہری نمازیں یہ ہیں: نماز فجر، نماز مغرب کی پہلی 2 رکعت، نماز عشاء کی پہلی 2 رکعت، جمعہ کی، عیدین کی، تراویح کی، رمضان کے وتر، اور باقی تمام نمازیں سری نمازیں. یہ جو نمازیں ہیں، فجر کی ہو، مغرب کی 2 رکعتیں، عشاء کی 2 رکعتیں، جمعہ کی، عیدین کی، تراویح کی، رمضان کی وتر، یہ جہری ہیں، ان میں زور سے قرات کی جاتی ہے، جیسا کہ ہم جانتے بھی ہیں. ہو سکتا ہے بعض خواتین نہ جانتی ہوں.
تو وہ بھی اس چیز کو دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ جو چیزیں ہم یعنی شام کے بعد جو نمازیں ہم عموماً پڑھتے ہیں، مغرب ہے، عشاء ہے اور فجر ہے، ان میں جہری قرات کی جائے گی۔ دن میں جو 2 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، چاہے ظہر ہو یا عصر ہو، ان میں سری قرات کی جائے گی فرض میں، ٹھیک ہے۔ تمام سنتوں میں سری قرات کرنا افضل ہے دن کے اندر۔ اگر رات کے اندر آپ کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہو تو اگر وہ جہری قرات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں اجازت ہے رات کے وقت جہری قرات کرنے میں، چاہے نوافل میں بھی، ٹھیک ہے۔ وہ انشاءاللہ جب ہم مستحبات کا بیان پڑھیں گے وہاں میں انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات بیان کروں گا۔ اسی طرح جو جمعہ کی نماز ہے، عیدین کی نمازیں ہیں، ان میں بھی جو ہے جہرن قرات کی جائے گی، زور سے قرات کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تراویح کی نماز اور وتر کی نماز رمضان کے اندر جب ہم اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہوں تو اس صورت میں پھر اس میں زور سے قرات کی جائے گی۔ اور اسی وجہ سے آپ نے بسا اوقات دیکھا ہوگا کہ تہجد کی جماعت کہیں ہو رہی ہو تو تہجد کی جماعت میں بھی زور سے ہی قرات کی جاتی ہے۔ کیوں؟ رات کے اوقات میں زور سے قرات کرنا یہ افضل ہے بنسبت دن کے۔ دن کے اندر اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں زور سے قرات کرنے کے بجائے افضل ہے آہستہ ہی قرات کی جائے گی۔ نفل کی بات کر رہا ہوں۔ باقی نمازیں سری ہیں، جتنی اس کے علاوہ نمازیں ہیں وہ سری ہیں، ان میں آہستہ قرات کی جائے گی۔ نمبر 12، لفظ السلام علیکم کے ذریعے نماز ختم کرنا۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا ارکان نماز کے اندر آخری رکن تھا اپنے اختیاری فعل سے نماز کو ختم کرنا، نماز کو اپنی انٹینشن سے ختم کرنا، اپنے کسی کام سے ختم کرنا۔ ایسا نہ ہو مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اتحیات اس نے مکمل کر لیا لیکن اس کو آنکھ لگ گئی، وہ ایسے سو گیا، اور اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ ویسے ہی چل دیا، اس کو وہ بھول چکا ہے کہ میں نماز کے اندر ہوں، تو وہ انٹینشنلی نماز کے باہر نہیں گیا، اپنے ارادے سے نماز کے باہر نہیں گیا، بلکہ بھولے سے وہ نماز سے باہر چلا گیا، تو اس سے نماز مکمل نہیں ہوگی، واجب فرض چھوٹ جائے گا، اختیاری فعل نہیں پائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس دوسری چیز ہے کہ ایک انسان زور سے قہقہہ لگا رہا ہے، ہم نے پڑھا زور سے قہقہہ لگانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ وضو اور نماز دونوں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور کسی انسان نے کیا کیا؟ زور سے قہقہہ لگایا نماز کو ختم کرنے کے لیے، تو نماز کا جو فرض تھا اختیاری فعل سے نماز ختم کرنا، یہ تو اس کا ادا ہو جائے گا، البتہ اس سے واجب چھوٹ جائے گا۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ مسئلہ ہے اور انشاءاللہ مزہ آئے، جس کو سمجھ میں آئے گا مزہ بھی بہت آئے گا، کہ اختیاری فعل سے اس نے نماز ادا کر لی، ختم کر لی، مگر مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ اس نے کیا کیا؟ السلام علیکم جو کہنا تھا یہ واجب تھا، اس نے واجب کو چھوڑ دیا۔ اور ہم نے پڑھا واجب اگر غلطی سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز درست ہو جائے گی، اور اگر جان بوجھ کر واجب کو چھوڑ دیا جائے تو پھر سجدہ سہو سے نماز درست نہیں ہوگی، دوبارہ نماز دہرانی پڑے گی۔ اس کا مطلب اگر کسی نے قہقہہ لگا کر نماز ختم کرنا چاہی، کوئی جو ہے یوں ہی اٹھ کر چل دیا، اتحیات مکمل کر لیا، اس کے بعد یوں ہی چل دیا اور انٹینشنلی یعنی اپنے ارادے سے نکلا وہ، تو وہ نماز سے تو اختیاری فعل سے نکلا لیکن ایک واجب کو چھوڑ دیا، اور اس واجب کو چھوڑنے کا ازالہ وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر غلطی سے ہوتا تو پھر تو اس کا سجدہ سہو ہو جاتا ہے، اور غلطی سے اگر وہ نماز سے نکل رہا ہے بغیر سلام کے، غلطی سے کسی اور کام سے، تو پھر وہ تو مانا ہی نہیں جائے گا۔ نماز تب مکمل ہو جائے گی جب وہ اختیاری فعل سے نکلے، جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرے جس سے نماز ختم ہو جائے گی۔ اور وہ نماز کس سے ہم ختم کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جان بوجھ کر ہم سلام پھیرتے ہیں تاکہ نماز کو مکمل کر لیں۔ تو اختیاری فعل سے نماز ختم کرنا یہ فرض ہے، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ واجب ہے، اور یہ ایسا واجب ہے کہ اس کو آپ مان لو یہ فرض کے درجے کا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ فرض کے درجے کا، فرض کے درجے کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نماز کو ختم کر رہا ہے تو اگر وہ انجانے میں کر رہا ہے تو تب تو وہ پایا ہی نہیں جائے گا کہ اپنی اختیاری سے فعل سے نکلا، کیونکہ انجانے میں ہوا، غلطی سے ہوا۔ تو غلطی سے آپ نماز سے باہر نکلیں تو وہ نماز سے باہر نکلنا اس کو مانا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جان بوجھ کر انسان نکلا تو مطلب اس نے جان بوجھ کر واجب کو چھوڑ دیا، اور جان بوجھ کر واجب چھوڑنے کا مطلب ہے کہ دوبارہ نماز دہرانی پڑے گی، سجدہ سہو سے نماز درست نہیں ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اگر کسی انسان نے اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا سلام کو، تو اس کا مطلب وہ جان بوجھ کر سلام کو چھوڑ رہا ہے. اگر جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیا تو پھر نماز درست نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا تھا کہ یہ ایسا واجب ہے جو صرف واجبات کی فہرست میں آتا ہے. یہ واجبات کے درجے، اس کا درجہ تھوڑا بڑا ہے، یہ اس کو آپ مان لیں کہ یہ فرض کے درجے کے قریب قریب ہے. اس لیے کہ واجبات جو اوپر والے واجبات تھے، اگر ان میں سے کوئی چھوٹ جاتی کوئی چیز، نہیں جہری نماز تھی، مغرب کی نماز ہے، پہلی رکعت میں زور سے قرات کرنی تھی، امام صاحب بھول گئے اور ان نے جو ہے آہستہ سے قرات کر دی، تو اب اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، واجب چھوٹ گیا. واجب چھوٹ گیا مطلب اب آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے، نماز درست ہو جائے گی. اس کے علاوہ اوپر کے جتنے واجبات تھے ان میں سے کوئی واجب چھوٹ گیا، سورہ فاتحہ پڑھنا تھا یا قومہ جلسہ کوئی چھوٹ گیا، کوئی بھی واجب چھوٹ گیا اوپر، تو ان کا ازالہ ممکن ہے، اس کا کفارہ ممکن ہے. لیکن السلام علیکم اگر چھوٹ گیا، اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ غلطی سے نہیں چھوٹے گا. غلطی سے چھوٹ گیا تو وہ اس سے نماز مکمل نہیں ہو جائے گی، اور جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو مطلب پھر آپ نے جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیا، نماز درست نہیں ہوگی. نمبر 13، نماز وتر میں تکبیر کہنے کے بعد دعائے قنوت پڑھنا. نماز وتر میں اب یہ دو چیزیں ایک ساتھ ہیں. نمبر 1 تکبیر اللہ اکبر کہنا، اور نمبر 2 اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا. یہ دونوں کیا ہیں، یہ واجب ہے. ٹھیک ہے، ایک ساتھ ان کو واجب میں شمار کیا جاتا ہے. بہت ساری کتابوں میں یا بہت ساری جگہوں پہ آپ کو الگ الگ بھی ملیں گے کہ وطر کے لیے اللہ اکبر کہنا، یا اسی طرح سے وطر کے لیے یہ دعائے قنوت الگ واجب ہے، اور یہ تکبیر جو ہے یہ الگ واجب ہے. تو ان کو آپ الگ سے مان لیں، ایک ہی مان لیں. بہت ساری یہ ڈیٹیلز کتابوں کے اندر اختلافی ڈیٹیلز ہیں. مختصر بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں واجب ہیں، اور دونوں چیزیں واجب کے اندر ہی شامل ہیں، تکبیر کہنا بھی اور جو ہے نماز کے جو دعائے قنوت بھی ہے. البتہ جو تکبیر ہے اس میں واجب میں تھوڑا سا کمی ہے وجوب کے اندر، لیکن جو ہے بہرحال یہ دونوں چیزیں واجب ہیں. نمبر 14، عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہنا. جو عیدین کی نمازیں ہیں ان میں جو زائد تکبیرات ہوتی ہیں، یہ احناف کا مسئلہ کس میں بیان کیا گیا ہے، تو 6 تکبیریں ہیں. جو اس سے زیادہ کے قائل ہیں تو ان کے نزدیک اس سے زیادہ کے جو ہے جو بھی زائد تکبیرات ہیں وہ عیدین کی نماز کے اندر وہ واجب ہیں. اگر غلطی سے چھوٹ گئی تو سجدہ سہو سے نماز درست ہو جائے گی، جان بوجھ کر چھوڑ دی تو نماز درست نہیں ہوگی، اس کا اعادہ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ اپنا مائک آن کر کے پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ اپنا مائک آن کر کے پوچھ سکتے جی السلام علیکم. ہیں. وعلیکم السلام. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی واجب پہلی رکعت میں بھول گئے تو اب نمازی کو پتہ ہے مجھے سجدہ سہو کرنا ہے آخری رکعت جی، میں، اگر یہ سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا، اس نے سلام پھیری، تو کیا یہ اس کی نماز درست ہے، یا نماز کے بعد پھر سلام پھیر کے یہ پھر سجدہ سہو کر سکتا ہے؟ یہ ہم نے دیکھو، میں نے جو یہاں پر آپ کے سامنے یہ PDF کھولی ہے، اس میں جو جی تیسری لائن ہے، اگر سجدہ سہو نہ کیا یا جان بوجھ کر ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو نماز کا دہرانا واجب ہے. یہی میں نے چیز تفصیلاً سمجھائی تھی. 3 باتیں ہو سکتی ہیں. نمبر 1، آپ نے غلطی سے جو ہے سجدہ سہو غلطی سے کوئی واجب چھوڑ دیا ہے. نمبر 2، آپ نے جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیا. جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیا، نماز ہوگی نہیں، دوبارہ دہرانی پڑے گی. غلطی سے واجب چھوٹ گیا، اب 2 صورتیں ہیں. نمبر 1، آپ نے جو ہے سجدہ سہو کر لیا یا سجدہ سہو نہیں کیا. اگر سجدہ سہو کر لیا آپ کی نماز درست ہو جائے گی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر سجدہ سہو آپ سے بھول گیا تو اب نماز درست نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن جب جان بوجھ کر ہم کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں کسی واجب کو، وہ سجدہ سہو سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں تو دوسری رکعت شروع ہوتی ہے، تو کیا ہم اسی دوسری رکعت میں ثنا پڑھ سکتے ہیں، یا پھر جب ہم جو پہلی رکعت ہمیں چھوٹ گئی اور جب ہم پھر کھڑے ہو کے پھر پڑھیں گے سلام پھیر کے، تو
کب پڑھ مطلب ثنا کب پڑھیں گے؟ اسی رکعت میں پڑھیں گے یا ثنا پڑھنا، تعوذ پڑھنا، تسمیہ پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ، بسم اللہ، ثنا، یہ تینوں چیزیں سنن نماز میں سے ہیں، نماز کی سنتوں میں سے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے اور امام قرات نہ کر رہا ہو تو آپ پڑھ لیجئے، اگر امام قرات کر رہا ہے تو پھر اس وقت خاموشی بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ جب امام قرات کر رہا ہے تو مقتدی کو بھی قرات کرنے کی اجازت نہیں، جب قرات کرنے کی اجازت نہیں تو پھر قرات سے کم تر رکن کو کیسے، یعنی قرات سے کم، قرات تو فرض ہے، اور یا اسی طرح سے یا ہم مان لیں سورہ فاتحہ واجب ہے، جب اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے قرات دوران قرات، تو پھر سنن اور جو ہے یا مستحبات یا جو چیزیں سنتوں میں سے ہیں ان کو ادا کرنے کی اجازت کیسی ہوگی؟ اس میں بہت سارے لوگ عموماً غلطی کرتے ہیں کہ امام قرات کر رہا ہے اور یہ پیچھے سے ثنا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جب امام قرات کر رہا ہو اس وقت بالکل خاموشی سے قرآن کریم کو سننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حکم نماز کے دوران بھی ہے اور نماز کے باہر بھی ہے، دونوں کے لیے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، غالباً یہی آیت ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو، بالکل خاموشی سے، تو ثنا بھی اس وقت نہیں پڑے، اگر امام خاموش ہے تو پھر پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ یا اس طرح آپ رکوع میں، امام رکوع کے اندر ہے تو آپ اب ثنا نہیں پڑھیں گے، آپ اللہ اکبر کر کے رکوع میں ڈائریکٹ جا سکتے ہیں، اس میں ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ سنت ہے، یا آپ بھی چھوڑ دیں گے تو بھی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ امام اگر مطلب سری نمازوں میں تو خاموشی رہتا ہے امام، تو اس جی صورت میں کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، خاموش اگر ہے تو پھر پڑھا جا سکتا ہے، وہی میں نے کہا نا، خاموش اگر ہے تو پھر اس صورت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام جب قرات کر رہا ہے اس وقت آپ خاموش رہیں۔ قرات تو کر رہے ہیں امام صاحب، لیکن اب وہ سری طور پہ کر رہے ہیں نا، تو ہم سری نمازوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہاں بالکل، امام صاحب سری نماز، آپ کے کانوں تک امام کی قرات نہیں پہنچ رہی ہے، میں نے کہا منع یہ ہے کہ امام قرات کر رہا ہے، ہم تک آواز آ رہی قرآن کریم کی، تو پھر اس صورت میں یہاں سے کچھ اور پڑھنا اس کی اجازت نہیں ہے، یا قرآن کریم ہی جی پڑھ لیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے دوران نماز۔ جی، یہ جو سجدہ سہو کے بارے میں آپ نے فرمایا، کہیں میں نے یہ فقہ سنہ میں پڑھا تھا کہ سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے۔ ہاں کیا جا سکتا ہے، بالکل۔ ٹھیک، یہ ایک صاحب نے سوال کیا تھا، اس میں آپ نے ہاں، سجدہ سہو کے یہ 3 طریقے ہیں بنیادی طور پر۔ ہاں یہی میں جاننا۔ ایک جو ہم جس طرح سے ہم عموماً احناف کرتے ہیں، اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مساجد میں، یا عموماً جو کیا جاتا ہے طریقہ کہ آپ اتحیات پڑھ لیتے ہیں، تشہد آپ ختم کر لیتے ہیں، تو عبدہ و رسولہ کے بعد پھر آپ سلام پھیرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے سجدہ سہو کر لیتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے اتحیات شروع سے ہی آپ آخر تک پڑھ لیتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ اس میں ہے جب آپ سلام پھیر لیں اس کے بعد آپ جو ہے سجدہ سہو کر لیں، اور اس کے بعد اتحیات پھر سے ریپیٹ کر لیں، اور تیسرا یعنی یہ مکمل اتحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیں، اس کے بعد سجدہ سہو کر لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ، اور تیسرا کہ آپ صرف سلام کے بعد، مکمل اتحیات کے بعد سلام پھیر لیں اور صرف سجدہ سہو کر لیں، اس کے بعد آپ آزاد۔ ٹھیک، تو یہ جی 3 طریقے ہیں اس میں۔ جو افضل طریقہ ہے ہمارے نزدیک وہ وہی ہے جو عموماً آپ کرتے ہیں کہ اتحیات جو تشہد مکمل ہو گیا اس کے بعد آپ سلام پھیر کر پھر، اور ویسے بھی جو آخری رکن ہے نا اختیاری فعل سے سلام مکمل، نماز مکمل کرنا، اس سے پہلے آخری رکن ہے وہ ہے تشہد کے بقدر بیٹھنا۔ وہ بیٹھ گئے مطلب اب آپ کے پاس صرف ایک کام ہے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، وہ ہے سلام پھیرنا۔ آپ اپنے اتحیات، آپ نے تشہد تک مکمل کر لیا، عبدہ و رسولہ، آپ نے دونوں طرف سلام پھیر لی، آپ کی نماز ہو گئی۔ جو دعائیں وغیرہ تھی، مسنون دعائیں تھی، وہ سنت تھی، آپ وہ پڑھنا فرض یا واجب ضروری نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ سنتیں تھی۔ اب آپ نے پڑھ لیا، نہیں پڑھ لیا، کوئی حرج نہیں، تو یہاں آپ کی نماز مکمل ہو رہی ہوتی ہے، تو گویا آپ یہاں پر نماز سلام پھیر کر سجدہ سہو کر لیں، یا پھر مکمل تشہد پڑھ کے جو ہے سلام پھیر لیں، پھر اس کے بعد تشہد پڑھ لیں، یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں، اس میں کوئی بڑی بات یعنی اختلافی بات نہیں ہے،
یہ صرف ہمارے طریقے کے اعتبار سے اور ہماری سمجھ کے اعتبار سے، لیکن حقیقتاً اس میں جو ہے اگر آپ فقہی اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری نماز مکمل ہو چکی ہے، اب صرف ہم نماز سے باہر نکلنا ہوتا ہے بس. ٹھیک ہے، جیسے آپ ایگزام ہال میں ایگزام کمپلیٹ کر رہے ہیں تو آپ وہاں پر بیٹھ کر آپ نے ایگزام مکمل کر لیا، پیپر آپ کے سامنے ابھی بھی ہے، تو آپ وہاں پر فون نکال کر یا کوئی بک نکال کر بیٹھ نہیں سکتے، اور آپ کا کوئی یہ بات نہیں مانے گا کہ آپ کہیں کسی سے کہ میں نے تو آنسرس لکھ لیے اور اس کے بعد اب میں ویسے ہی بیٹھا ہوں. بلکہ جب آپ ایگزام ہال سے باہر نکلیں گے اب آپ فون بھی یوز کر سکتے ہیں، بکس بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ اب اس کے باہر ہے. اسی طرح سے آپ کا نماز مکمل ہو گئی ہے، وہ تشہد آپ نے پڑھ لیا، نماز مکمل ہو گئی. اب ایک ہی چیز ہے، وہ ہے سلام پھیر کر نماز کو ختم کرنا. جب آپ وہ کر لیں گے تو نماز سے باہر آ جائیں گے، اس کے اندر ہیں تو ابھی نماز کے اندر ہی ہیں، لیکن نماز کے جو ارکان وغیرہ ہیں، ضروریات، واجبات، وہ ساری مکمل ہو چکے ہیں. جی یہ سجدہ سہو جو اکثر کیا ہوتا ہے کہ نماز کا جب سلام انسان پھرتا ہے تو فوراً اکثر یاد آتا ہے کہ مجھے سجدہ سہو کرنا تھا جو مجھے بھول گیا، تو جی اس کا مطلب اس کے بعد کر سکتا ہے انسان سجدہ سہو؟ ہاں، جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائے، نہ کسی اور کام میں مشغول ہو جائے، نہ دنیاوی بات کرے، کوئی بھی بات کرے، اور تیسری چیز قبلے سے بھی نہ ہٹے. اگر یہ تینوں چیزیں نہیں کی ہیں تو وہیں پر ہے، تو اپنی جگہ ہی وہ، یعنی نہ کوئی بات کی ہے، نہ کسی کام میں مشغول ہو گیا، اور نہ قبلے سے وہ پھرا ہے، تو وہیں پر سجدہ سہو کر سکتا ہے. جزاک اللہ. اور کسی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال ہے، وہ فرائض نماز کے متعلق میں کروں گا، شاید مجھے بھول گیا تھا پرسوں. جی تھا وہ ستر عورت. جی اس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہاف بازو شرٹ لگا کر اگر نماز پڑھی جائے، نمبر ایک. نمبر دو، بعض اوقات کسی انسان کی جو چھوٹی قمیض لگی ہو، لینتھ کم ہو، وہ کمر سے ہٹ جاتی ہے سجدے وقت یا رکوع میں، بارے میں تھوڑا آپ بتائیں. اور جہری قرات کا عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھ لیجیے، پہلا سوال آپ کا تھا کہ جو ستر عورت ہے اس میں ہاف بازو شرٹ، جو ہاف بازو شرٹ ہے، میں نے اس میں آج آپ کو بڑی اچھی چیزیں بتائی ہیں تفصیل کے ساتھ کہ فقہ کے اندر جو ہم یہ فرائض واجبات ہوتی ہیں نا، جیسے ایک محترم نے، شاید ڈاکٹر وقاص صاحب تھے غالباً، ابتدائی کلاسوں میں ایک سوال پوچھا تھا، بڑا اچھا سوال تھا کہ جب یہ ساری چیزیں کرنی ہیں تو ان کو ہم سب کو فرائض میں کیوں نہیں مان رہے ہیں، یا سب کو ہم واجب ہیو مان لیں، یا سب کو سنت اور مستحب ہی مان لیں، ایسا کیوں ہے، ہم ان کو کیٹیگرائز کیوں کرتے ہیں. یہ چیز بھی سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا درجہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا درجہ کم ہوتا ہے. اس وجہ سے اب کون سا کام زیادہ ضروری ہے، کون سا کام کم ضروری ہے. جو جتنا زیادہ ضروری ہے وہ اتنا جو اس کا مقام اور مرتبہ بڑا ہوگا، اس کو ہم فرض کے درجے میں رکھتے ہیں. اس سے کم درجے والا ہے اس کو ہم واجب کے درجے میں رکھتے ہیں، اس سے کم درجے والا ہے اس کو ہم سنت کے درجے میں رکھتے ہیں. یہ کوئی صاحب سوال پوچھ رہے ہیں بک، تو یہ ہماری فقہ ہے، کتاب کا نام یہ آپ کو پرووائڈ کی بھی گئی ہے PDF کی شکل میں بھی، اور ویسے بھی بتایا گیا تھا. بہرحال، تو جو چیز آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو ستر عورت ہے وہ ستر کا چھپانا کہاں سے کہاں تک ہے. اگر میں یہاں سے آپ کو اجازت دے دوں مائک آن کر کے، تو سارے بتائیں گے کہ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک ہے. یہ ہے ستر جس کا چھپانا ضروری ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز ظاہر نہ ہونے پائے. اگر ستر کھل گیا تو گویا انسان کا ایک رکن، انسان کی نماز کی ایک شرط ظاہر ہو گئی، اور شرط ٹوٹ گئی مطلب پھر وہ کام مکمل نہیں مانا جائے گا. ایک فرض میں کمی ہو گئی تو کام مکمل نہیں ہوگا، عبادت مکمل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری چیز، اب یہ پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اگر یہ فرض نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پہ آپ نے بہت سارے علماء سے سنا بھی ہوگا کہ مکروہ ہے، تو مکروہ یہ سنت کے مقابلے والا مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے.
ٹھیک ہے، کہ جس میں کراہت آ گئی ہے، کس بنیاد پر؟ کہ ایک سنت کو آپ چھوڑ رہے ہیں، مسنون لباس اب آپ کے لیے ہے، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنت مؤکدہ، یعنی جس میں زیادہ تاکید کی گئی ہے، وہ لباس یہ ہے کہ آپ اپنے بدن کو ڈھانپیں اور آپ منظم اور مہذب طریقے سے نماز کے اندر جائیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں مہذب طریقے سے جائیں۔ جس طرح سے عموماً آپ بازو کھول کر کسی بہت بڑے عہدہ دار کے پاس اگر جانا ہو تو، یا کسی میٹنگ میں، اور کوئی بڑا کام ہو، اس میں ہم دنیاوی کام ہو اس میں نہیں جاتے ہیں ہم ہاف بازو لگا کر، وہاں ہم اچھی طرح سے پینٹ کوٹ اور باقی چیزیں فل سلیوز جو ہماری شرٹس ہوتی ہیں وہ لگا کر جاتے ہیں۔ جس طرح ہم وہاں خیال رکھتے ہیں وہی چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کا بھی خیال رکھ لیں۔ تو یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ نماز کے لیے اپنی زینت کو آپ لے لیں، نماز کا وقت آ رہا ہے تو آپ مزین ہو کر، آراستہ ہو کے اللہ کے دربار میں جائیں۔ تو بہرحال، لیکن اگر آپ اس کو بھی ترک کر رہے ہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فرض آپ کے ذمہ ہے نماز پڑھنا، فرض آپ کے ذمہ ہے اس نماز میں سطر کو چھپانا، وہ ضروری ہے۔ اگر وہ چھوٹ گیا تو پھر وہ ہاف شرٹ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ بہرحال کچھ چیزیں اور آئیں گی، وہ انشاءاللہ میں بعد میں بیان کروں۔ نمبر 1، دوسری چیز آپ نے بتائی تھی کہ بسا اوقات بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب رکوع میں سجدے میں چلے جاتے ہیں تو ان کی جو کمر ہے وہ نظر آنے شروع ہو جاتی ہے، جو شرٹ ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اور نظر آتا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ سطر ہے، جب سطر چھوٹ گیا تو اس کا مطلب آپ نے شرائط نماز میں سے ایک شرط کو آپ نے مفقود کر دیا، چھوڑ دیا۔ جب ایک شرط کو آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کی نماز درست نہیں۔ یہ دو ٹوک فیصلہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں۔ ہم نے فرائض کا مطلب یہی پڑھا کہ جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ نوجوان جو عموماً ہاف شرٹ، یعنی جو چھوٹی شرٹس ہوتی ہیں وہ پہن کر نماز کے لیے جاتے ہیں اور پھر خیال نہیں رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ اس میں، جب آپ سطر کو چھپا رہے، جس کو ظاہر کر رہے ہیں، تو اس کو ظاہر کرنا ایک تو نماز کو فاسد کر دیتا ہے، نماز کو توڑ دیتا ہے، اور دوسرا یہ گناہ بھی بہت زیادہ ہے۔ سطر چھپانا یہ فرض ہے نماز کے اندر بھی، نماز کے باہر بھی۔ اس سطر کو آپ نماز کے باہر بھی نہیں کھول سکتے، نماز کے لیے تو ضروری ہے، فرض ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی، لیکن نماز کے باہر بھی یہ سطر فرض ہی ہے، اس کو آپ کھول نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ ان شارٹس وغیرہ کو پہننا چھوڑ دیجئے، اور آپ شارٹس وغیرہ پہن رہے ہیں تو ان کو تھوڑا لمبا لے لیں، یا جو پینٹ وغیرہ ہے اس کو تھوڑا اوپر باندھ دیا کرے۔ اور یہ غیر مہذب طریقہ بھی ہوتا ہے، انسان رکوع میں چلا گیا، سجدے میں چلا گیا، اور جو پیچھے سے کچھ دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ چیزیں نماز میں ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ غیر مہذب طریقہ، غیر اخلاقی طریقہ ہے کہ آپ نماز میں پھر وہ ایسا لباس پہن کر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز آپ نے سوال کیا تھا، میں بھول گیا، ذرا اگر آپ ریپیٹ کریں گے۔ جہری قرات عورتوں کے لیے کیا حکم ہے اس کا؟ اچھا، عورتوں کے لیے، عورتوں کے لیے جہرن قرات نہیں، یہ چیز بڑا انٹرسٹنگ مسئلہ ہے آج کل۔ اس میں جو یہ نئے نئے اسکالرس آئے ہیں وہ بڑا اختلاف کرتے ہیں اور بہت سارے دلائل بھی دیتے ہیں، لیکن ابتدائی اسلام سے عورت کی آواز کو پردہ رکھا گیا تھا، اسی وجہ سے عورت کی امامت کا آپ کو قرون اولیٰ میں کوئی آپ کو دلیل نہیں ملے گی، اسی طرح سے ان کی اذان دینے کی کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گی، یا وہ مردوں کو پڑھا رہے ہوں اس کی بھی آپ کو کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بس اوقات بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام ان کے پاس پڑھنے آتے تھے، تو وہ اس مسئلے اور اس زمرے میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ ان لوگوں کی، جو صحابہ کرام ان کے پاس پڑھنے آ رہے تھے، ان کی ماں کی حیثیت رکھتی تھی، وہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور ماں اور بیٹے کے درمیان پھر یہ پردہ نہیں ہے۔ اب چونکہ وہ ایک حقیقی ماں نہیں ہے، اس وجہ سے وہ تھوڑا سا پردہ ہے، لیکن آواز کا پردہ اور یہ چھوٹے چھوٹے جو پردے تھے وہ اس میں تھوڑے سے مفقود، اس میں تخفیف ملی تھی صرف اس بنیاد پر، ورنہ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے قرون اولیٰ میں آپ کو کہیں بھی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ کوئی خواتین درس دے رہے، حالانکہ بہت بڑے بڑے جو فقہا صحابیات تھی، بہت بڑی بڑی فقیہات یعنی اس دور کے اندر بھی تھی، اور اس کے علاوہ بھی
دین کو سمجھنے والی، دین کو سمجھانے والی، علم میں بہت اعلیٰ معیار رکھنے والی خواتین تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو نہیں ملے گا کہ ان کی مجالس لگتی تھی اور لوگ آتے جاتے تھے. تو جب وہاں پر اجازت نہیں ہے تو پھر ان کی عورتوں کی جو آواز تھی وہ پردہ. اب آج کے دور میں بڑے سارے جو ہے الٹے سیدھے دلائل بھی دی جاتے ہیں. ایک جگہ تو میں یہ بھی سن رہا تھا کہ ایک شخص یہ دلیل دے رہے تھے کہ ابتدائی اسلام میں چونکہ عورتیں گھر سے باہر نہیں جاتی تھی تو اس لیے کہا جاتا تھا مسجد میں نہیں جائیں. اب تو عورتیں زیادہ تر بازاروں میں ہی رہتی ہیں، تو جب بازاروں میں رہتی ہیں تو پھر مسجد میں بھی آ جائیں. تو پھر ایسی ایسی دلائل بھی دی جاتی ہیں جن میں بسا اوقات انسان کو پھر ہنسی آ جاتی ہے کہ کس طرح سے کہاں یعنی کہاں کی کوڑی کہاں پر لائی جا رہی ہے. تو بہرحال عورت کی آواز پردہ ہے. عورت کو کی آواز کہیں پر بھی ہو، ذکر، تلاوت، نعت، دعا، محفل، ان سب چیزوں میں عورت کی آواز پردہ ہے. میں نے کہا بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں، تو اختلاف کرنے کی گنجائش ہے، کیے جا سکتے ہیں، لیکن میرے نزدیک اس کی اجازت نہیں ہے. تو جہرن قرات کی بھی خواتین کے یہاں اجازت نہیں ہے. البتہ اگر کہیں پر ایسا ہو، شاذ و نادر، بہت کم، کہ جہاں پر تربیت مقصود ہو، وہاں پر پھر زور سے قرات کی جا سکتی ہے. مان لو کوئی کلاس وغیرہ ہے، کوئی ایسی جگہ ہے یعنی عورتوں کو سمجھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، ان کو سکھایا جا رہا ہے، تو ان کی جو درسگاہ ہے تو وہاں پر پھر اس کی اجازت ہوگی تعلیم کے لیے، تدریس کے لیے، سکھانے کے لیے، بس. اور اس کے علاوہ اور کوئی گنجائش اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھ لیجئے، تھوڑا سا اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں ہم، اصول فقہ کو بھی. سنت زائد، یہ سنت غیر مؤکدہ آج ہم نے پڑھنا ہے. سنت غیر مؤکدہ وہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت نہیں فرمائی. مواظبت اوپر بھی لفظ بار بار آیا ہے، تو مطلب ہے پابندی. جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں فرمائی اس کو کہتے ہیں سنت غیر مؤکدہ. جیسے بعض نمازوں میں طویل قرات کرنا، ہر اچھے کام کو دائیں طرف سے شروع کرنا وغیرہ. ان کاموں کے کرنے پر ثواب ہے مگر نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ جو سنت غیر مؤکدہ ہیں یہ وہ عمل ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل نہیں کرتے تھے، کبھی کبھی کر لیتے تھے، یا بسا اوقات بہت مرتبہ کر بھی لیتے تھے. تو جیسے بعض نمازوں میں طویل قرات کرنا، کبھی کبھی آپ جو ہے ہلکی پھلکی قراتیں بھی فرمایا کرتے تھے. اسی طرح ہر کام کو، اچھے کام کو دائیں طرف سے شروع کرنا وغیرہ وغیرہ، جو عموماً جو سنتیں ہم جن کو کہتے ہیں، تو ان کے کرنے پر بہت ثواب ہے مگر نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان ان چیزوں کو چھوڑ رہا ہے گناہ نہیں ہے. البتہ بہتر ہے انسان کر لے. ان کو نفل اور مستحب بھی کہہ دیا جاتا ہے. کہیں کہیں کچھ لوگ ان کو نافل اور مستحب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ فقہا اسی صورت کو مندوب سے تعبیر کرتے ہیں. بہت سارے فقہا مندوب اسی چیز کو کہتے ہیں جس کو انہوں نے سنت غیر مؤکدہ مانا ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پابندی نہیں فرماتے تھے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آتا ہے سنت زائدہ، وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اور اس کے لیے جو میں نے بیان کیا، یہاں پر دیکھ لیجئے، جہاں پر میں یہ مارک کر رہا ہوں، اگر آپ کے سکرینز پر دکھ رہا ہو، یہاں مستحب لکھا ہوا ہے. تو یہ سنت زائدہ کو مستحب کہا جاتا ہے. اسی لیے میں یہاں پر بھی اس لیے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں بھی انہوں نے کہا ان کو نفل اور مستحب بھی کہہ دیا جاتا ہے. بعض لوگ ان کو بھی نفل اور مستحب کے زمرے میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو آپ سنت مستحب کے معنی میں مان لیں، یا پھر جو سنت زائدہ ہیں ان کو پھر مستحب میں مانا جائے گا. ٹھیک ہے، دونوں میں بہرحال اختلاف کی گنجائش ہے. جی، اب اگر کوئی سوالات ہیں تو 5 منٹ اور ہیں ہمارے پاس، اس کو بھی ہم لے لیں گے اور اس کے بعد ہماری کلاس مکمل. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ محترم ابھی آپ فرما رہے تھے کہ یہ تشہد وغیرہ جو ہے یہ واجب ہے وغیرہ، تو جی، اس سلسلے میں جو عام طور پہ جلدی یا ایسے بھی یہ جو تشدید وغیرہ کا اتنا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے جلدی میں، یا کچھ لوگوں کو ایسی ایک عادت جیسی بن گئی ہوتی، تو اس صورت میں نماز اس کا کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی تشدید چھوڑ دی جاتی ہیں یا چھوٹ جاتی ہے، یا ایک مطلب ان کا وہ کیا لہجہ ہی یا زبان ہی ویسی بن گئی ہے، ویسی انہوں نے یاد کیا ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے پھر؟ دیکھیے، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نماز اور دوسری ہے دعا. 2 چیزیں، ان میں انسان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے.
کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، تو مانگنے کا طریقہ جلدی جلدی نہیں ہوتا ہے، اس کو غیر مہذب طریقہ، آپ سے کوئی مانگنے لگے اور اس کا طریقہ یہ ہو کہ وہ جلدی جلدی بات کرے اور جلدی جلدی مانگ رہا ہو، تو آپ اس سے کہیں گے تجھے مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوں تو اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ اطمینان کے ساتھ آرام سے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا جائے، مانگا جائے۔ اسی طرح جو نماز ہے یہ بھی بیسیکلی دعا ہے، تو اس نماز میں بھی آرام سے جتنا آپ سے میسر ہو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، کہ آپ قرآن کریم میں سے جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھ لیجئے۔ ہم نے ابتدا میں پڑھا مسنون کی راتیں کیا ہیں، فجر کے اندر طوال، فجر اور ظہر کے اندر طوال مفصل، کہ لمبی صورتیں، سورہ بروج سے جو ہے پیچھے کی جو صورتیں ہیں وہ پڑھنی، یعنی تقریباً 1 صفحے سے لے کر 1.5-2 صفحے تک کی قرات کریں۔ لیکن آپ نے ظہر میں کہیں دیکھا کہ کوئی طوال مفصل کر رہا ہو، تلاوت اتنی لمبی قرات کر رہا ہو؟ نہیں، اس لیے کہ مسنون ہے، جو کر لے اس سے زیادہ ثواب ہے، نہیں کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر جو ہے سفر میں تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں معوذتین پڑھی، سورہ فلق اور سورہ ناس آپ نے پڑھی۔ تو مسنون چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ جتنی آپ کو میسر ہو، جن میں شریعت نے اجازت دی ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے آپ کو قرات کرنی ہے تو قرات میں آپ 3 رکعتیں پڑھ، 3 آیتیں، چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، آپ ضروری آپ 1 صفحہ پڑھ رہے ہیں لیکن اس کو آپ جو ہے بہت کم وقت میں پڑھ رہے ہیں اور جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کریم کا جو حق ہے اس کو آپ ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی قرات کر لیں اور اس کا حق ادا کر کے اس کو بہتر اور جو ہے حسن سے بہترین اس کے آداب اور اس کے لحاظ اور تجوید اور باقی چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے تھوڑی سی مختصر قرات کر لیں، لیکن اچھے سے کر لیں۔ یہ وہ لمبی 2-4 صفحے آپ تلاوت کریں گے اس سے بہتر ہے، نمبر 1۔ اسی طرح میں نے کہا تشہد ہے آپ کے پاس، اب تشہد ہے تو اس تشہد میں آپ کا تشہد مکمل ہو جاتا ہے کہاں پر؟ عبدہ و رسولہ تک۔ درود شریف اور اس کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ سب سنت ہیں، آپ اگر نہیں پڑھنا چاہیں تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس کو تشہد کو آرام سے پڑھ لیجئے، اس کو سکپ کر لیجئے، نماز آپ کی پھر بھی ہو جائے گی۔ لیکن یوں کر کے آپ تشہد کو جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں یا باقی، میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے، آپ کے پاس وقت ہے آپ اطمینان سے پڑھ لیجئے، نہیں ہے وقت تو جو شریعت نے فرائض اور واجبات بیان کیے ہیں ان کو تو ملحوظ رکھ لیجئے، ان کو آرام سے اطمینان سے ادا کر لیجئے، اور جو سنت اور نوافل جیسے رکوع کے اندر یا سجدے کے اندر آپ کو تسبیحات پڑھنی ہے، کم از کم 3 مرتبہ پڑھنی ہے تو 3 ہی مرتبہ آپ پڑھ لیجئے، 5 یا 7 مرتبہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسی طرح سے جن چیزوں میں شریعت نے اجازت دی ہے، گنجائش دی ہے، ان کو آپ چھوڑ لیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ لیکن جن چیزوں کو ادا کر رہے ہوں ان کو بحسن خوبی اچھی طریقے سے آپ ان کو ادا کر لیجئے، یہ درست ہو جائے گا۔ اور جیسے آپ نے کہا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تشدید کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں بعض لوگ، اور بعض لوگ باقی چیزوں کو بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی زبر زیر اوپر نیچے بھی ہو جاتا ہے، اور یہ بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں تھوڑی تھوڑی چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہ نماز جس میں ہم غلط پڑھ لیں تو وہ ہمارے لیے باعث نجات بننے کے بجائے وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے آپ کے پاس جتنا وقت ہے سکون سے اطمینان سے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا ہی پڑھ لیجئے، جو ہے خواہ اس کو طویل کرنا یا خواہ اس کو جو ہے لمبا کرنا، قرات کو آپ کھینچ رہے ہیں، آپ باقی چیزوں کا آپ جو ہے جلدی جلدی ادا کر رہے ہیں، یا آپ بڑی قرات کرنے کے چکر میں اس کو جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے، تو آپ مختصر قرات کر لیجئے، جتنے آپ کے پاس وقت ہے جتنا آپ پڑھ رہے ہیں اس کو بہتر طریقے سے آپ ادا کر لیجئے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے اسلام میں میکسیمم ٹائمز کوالٹی کو بیس مانا گیا ہے، کوانٹیٹی کو نہیں۔ کوانٹیٹی صرف کچھ چیزوں میں، جیسے نماز آپ کو 4 رکعت فرض ہے، وہ 4 ہی رکعت ہے، اب آپ کہیں گے نہیں میرے پاس ٹائم نہیں، میں 2 ہی پڑھ لوں یا 3 ہی پڑھ لوں، 1 ہی پڑھ لوں، اس میں کوانٹیٹی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں ان میں شریعت کہہ رہی کوالٹی، آپ 1000 نفل پڑھنے سے بہتر آپ 4-5 جو ہے شفع، یعنی آپ 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت یا 10 رکعت پڑھ لیں، لیکن اطمینان سے پڑھ لیں، وہ ان 1000 رکعت کی نمازوں سے جن کو آپ جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، آپ کو خیال نہیں ہے کہاں کیا ہو رہا ہے، اور رکوع اور سجود کا ان کے آداب کی رعایت نہیں رکھ رہے ہیں، آپ قیام قرات کے آداب کی رعایت نہیں رکھ رہے ہیں، اس سے بہتر ہے آپ کچھ رکعت پڑھ لیں اور ان کو اچھے طریقے سے ادا کر لیں۔ تو یہ چیز بنیادی طور پر ہے جو نماز اور باقی عبادات میں بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اور کسی کا کوئی سوال ہو؟ 4 جی، منٹ ہم لیں گے بس۔ مختصر سوال، سنت موقدہ چھوڑنا کیسا ہے؟ بس
سنت مؤکدہ مکروہ تنزیہی. اور کسی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اگر ہم یہ جہری قرات والی نماز اکیلے میں پڑھ رہے ہوں تو کیا وہاں پہ جہری قرات کرنا ضروری ہے یا کہ آہستہ سے بھی کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے سری قرات ہی کرنا ہے، لیکن آپ جہری قرات کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں کا مطلب اجازت ہے. جی شکریہ. جی. تین منٹ اور ہیں ہمارے پاس ایکسٹرا، لیکن اگر کسی کے کچھ سوالات ہو. اگر کسی صاحب کا کوئی سوال ہو یا جو مسئلہ یہاں